سارے لوگ ہی حکمت والے تھے، سارے لوگ ہی شانوں والے تھے۔ حضور کے ہر صحابی کی بڑی عظمت ہے۔ کیا شان ہے جناب صدیق اکبر کی، اور کیا مرتبے ہیں حضرت فاروق اعظم کی، اور کیا کمال ہے حضرت عثمان غنی کا۔ لیکن چونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جو دانائی، جو علم، جو فقاہت، جو اسلوب اللہ نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا، جو شانیں اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی، وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمت، انا دار الحکمت۔ کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی۔ حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبوں سے نوازا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلوان آدمی ہوتا ہے نا میدان میں لڑنے والا پہلوان، وہ اکثر سیاڑا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ جو کوئی پہلوان جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ عقل مندی والا معاملہ اور فیصلہ نہیں کرتا، لیکن حضرت علی کا کمال یہ ہے کہ ان سے بڑا دلیر بھی کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سیاڑا بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے کہ دلیری بھی سب سے زیادہ اور عقل بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا دانائی کے، تو اللہ نے 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے تھے اور ایک حصہ باقی ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ بڑے فہم والے، فراست والے، دانائی۔ ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی۔ پہیلیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے، سوال اور ہوتا ہے پر پہیلی، تو بعض لوگوں نے پہیلیاں، لیکن جن کو اللہ فہم کی دولت دے نا ان کے سامنے بھی پھر کوئی پہیلی نہیں رہتی، کوئی راز نہیں رہتا۔ تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو شے ہی کوئی نہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے مان گئے۔ تو ہمارے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے، تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے۔ پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا۔ وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی اکٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر، روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا۔ کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی۔ تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں، جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی۔ اب وہ ذہن کھل گیا، کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ۔ کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے، 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ کوئی مشکل بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ، ٹائم نہ ضائع کر، جلدی پوچھ۔ وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے۔ اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے۔ کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ حد ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے
مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. کافر کوئی شے نہیں اور مومن ہے بڑی شے. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کلمہ.